گزشتہ کئی دروس میں ہم نے فطرت کی 11 باتوں کا تفصیل سے ذکر کیا۔ اب یہاں ہم ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں اور وہ ہے صلاۃ یعنی نماز کی اہمیت۔ اور اس کو سلسلہ شروع کرنے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے نماز قائم کرنے کی توفیق عطا کر رکھی ہے اور وہ اپنی زندگیوں میں نماز کی پابندی کرتے ہیں، ان کے دلوں میں اس نماز کی اہمیت کو بٹھا کر یا پیدا کر کے ان لوگوں کے لیے جو نماز ادا نہیں کرتے، صلاۃ میں کوتاہی کرتے ہیں، ان کے ساتھ تعاون کرنے کا جذبہ پیدا ہو کہ ان کے ساتھ ہم تعاون کریں، نماز کی اہمیت ان کے دلوں میں بٹھائیں، ان کو نماز کی صلاۃ کی دعوت دیں اور دعوت دینے کے بعد ان کے ساتھ تعاون بھی کریں۔ بہت سارے ہمارے ایسے بھائی بھی ہیں جو صلاۃ ادا کرنا چاہتے ہیں، دل میں جذبہ رکھتے ہیں لیکن وہ نہیں کر پاتے ہیں، لہذا جو ادا کرتے ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ان کے ساتھ تعاون کریں، ان میں ان کی مدد کریں جس طرح سے بھی تعاون ہو سکتا ہے۔ لہذا صلاۃ کی جو اہمیت ہے وہ ان کے دلوں کے اندر بھی بٹھایا جائے، بتایا جائے تاکہ وہ بھی اس سلسلے میں آگے بڑھیں۔ ہمارے سامنے صحیح بخاری کی 8 نمبر کی حدیث موجود ہے جس کے راوی عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ یہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا۔ کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر، 5 خصلتوں پر یا 5 ستونوں پر رکھی گئی ہے۔ ستون ہوتا ہے نا، جیسے کھمبا جسے کہتے ہیں، تو ان ستونوں پر رکھی گئی ہے۔ کتنے ستون ہیں؟ 5 ہیں۔ فرمایا پہلا ستون کیا ہے؟ شہادتی اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ۔ پہلا ستون اسلام کا یہ ہے کہ انسان اس بات کی گواہی دے دے کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، اور اس بات کی بھی گواہی دے دے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے ایک رسول ہیں۔ یہ پہلا ستون پورا ہوا۔ پھر فرمایا وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور اسلام کی بنیاد کا دوسرا ستون کیا ہے؟ وہ ہے صلاۃ قائم کرنا، نماز کو قائم کرنا۔ نمبر 3 وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور تیسرا ستون اسلام کا ہے وہ ہے زکوٰۃ ادا کرنا۔ نمبر 4 وَحَجِّ الْبَيْتِ، اور خانہ کعبہ کا، بیت اللہ کا حج کرنا۔ نمبر 5 وصوم رمضان، اور ماہ رمضان کے مکمل روزے رکھنا۔ یہ 5 باتیں، 5 ستون ہے اسلام کے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس حدیث سے ہمیں بنیادی طور پر 9 باتوں کا علم ہوتا ہے، 9 باتیں پتہ چلتی ہیں، جس میں سے 5 باتوں کا ذکر آج ہم کریں گے۔ سب سے پہلی بات اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم دینے کا، بتانے کا ایک طریقہ ہوتا تھا، اور طریقہ کیا ہوتا تھا؟ کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کو بتانے سے پہلے ایک عدد ذکر کر دیتے تھے، ایک نمبر ذکر کر دیتے تھے۔ جیسا کہ حدیث میں کیا بتایا گیا کہ اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر رکھی گئی، تو پہلے نمبر ذکر کر دیا۔ ایسا کیوں کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ علماء نے بتایا ایسا اس لیے کرتے تھے تاکہ سننے والا دھیان دے۔ اگر ہم باتوں کو ایسی شروع کر دیں تو ہو سکتا ہے بہت سارے سننے والے دھیان نہیں دیں گے، لیکن جیسے ہی نمبر کا ذکر کر دیا جائے، 4 بات، 3 بات، 5 بات، 10 بات، تو کیا ہوتا ہے؟ دھیان زیادہ لگنے لگتا ہے۔ تو ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوتا تھا۔ تو ایک مقصد یہ ہوتا تھا تاکہ سننے والا دھیان دے اور پوری بات کو سمجھنے کی کوشش کرے، اور اگر کوئی چیز چھوٹ جائے تو اسے مکمل کرنے کی بھی کوشش کرے۔ ہاں 5 باتیں بتائی گئی تھی، 4 یاد آ رہی ہے، 5ویں یاد نہیں آ رہی، کوشش کرے گا۔ تو یہ جو کوشش ہوتا ہے کس وجہ سے ہوتا ہے کہ شروع میں ایک نمبر ذکر کر دیا جاتا ہے،
2 بات آج بتائی جائے گی تو انسان پھر اس پر دھیان دے گا کہ 2 باتیں سیکھنا ہے. 3 بات بتائی جائے گی تو انسان دھیان دے گا 3 بات سیکھنا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتا دیا؟ 5 باتیں. تو یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے تعلیم دینے کا، سکھانے کا، ٹیچنگ کا، یاد کرانے کا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکھایا کرتے تھے. تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ایک رسول اور نبی ہیں، ان کے اندر ایک خوبی کیا ہے؟ معلم بھی ہیں، استاد بھی ہیں. یہ پہلی بات معلوم ہے. دوسری بات جو اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتی ہے، سیکھنے کو ملتی ہے، وہ یہ کہ 2 گواہی کا ایک ساتھ دینا ضروری ہے. 2 گواہی کا ایک ساتھ دینا ضروری ہے. کوئی دونوں گواہیوں کو الگ نہیں کیا جا سکتا. کیا 2 گواہی دیتا ہے انسان کلمے کے اندر؟ لا الہ الا اللہ ایک گواہی، وَأَنَّ محمد الرسول اللہ دوسری گواہی. ایک گواہی دینا ہے اللہ کے تعالیٰ کے تعلق سے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی سچا معبود نہیں ہے، یہ پہلی گواہی. دوسری گواہی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، یہ 2 گواہی. تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ دونوں گواہی کا ایک ساتھ ہونا ضروری ہے. اگر کسی نے صرف ایک گواہی کا اقرار کیا تو فائدہ نہیں ہونے والا، فائدہ نہیں ہونے والا. لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے لیکن محمد الرسول اللہ کا اقرار نہیں ہے، یعنی محمد اللہ کے رسول ہیں، تو اس کو یہ گواہی فائدہ نہیں دینے والی. یہ دوسری بات معلوم ہوئی. تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ یہ دونوں گواہی پوری دین کی بنیاد ہے. یہ دونوں جو گواہی دیتا ہے انسان، یہ پورے دین کی بنیاد ہے. کوئی بھی عبادت ان دونوں گواہی کے بغیر ہوگی کام نہیں دے گی. کوئی بھی عبادت، کوئی بھی عمل، چاہے وہ زبان سے ادا کیا جا رہا ہو، دل سے ادا کیا جا رہا ہو، پورے جسم سے ادا کیا جا رہا ہو، تینوں طرح کے اعمال اگر ادا کر رہا ہے انسان اور ان تینوں اعمال کے پیچھے یہ 2 گواہی نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. بنیاد ہے اصل میں یہ دونوں گواہی. لا الہ الا اللہ کا اقرار ہونا چاہیے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اقرار ہونا چاہیے. یعنی اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، کوئی بھی معبود نہیں ہے، سچا معبود ہے ہی نہیں سوائے اللہ تعالیٰ. اور دوسرا، اور رسول صرف ایک ہے، کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی ہمارے لیے جو اسوا ہے، باقی رسول جو دنیا سے گئے ان پر ایمان لانا ہے وہ اپنی امت کے لیے، لیکن اب صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو یہ تیسری بات ہو. چوتھی بات، یہ جو گواہی ہے دین کی تمام اعمال کو شامل ہے، جو دکھائی دیتے ہیں وہ بھی اور جو دکھائی نہیں دیتے ہیں وہ بھی. یہ چوتھی بات ہوگی. 5ویں بات جو ہمیں ذکر کرنی ہے اور آخری بات ہے آج کے درس میں، وہ یہ ہے کہ اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اہم ترین چیزوں کو پہلے بیان کرنا چاہیے. اہم ترین چیزوں کو پہلے بیان کرنا چاہیے، پہلے سیکھنا چاہیے، پہلے سمجھنا چاہیے، اسے برتنا چاہیے، اس کے بعد درجہ بدرجہ ترتیب سے اس دوسری باتوں کو ذکر کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی بنیاد کا ذکر کیا کہ اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر رکھی گئی ہے، تو پہلا ستون کیا ذکر کیا؟ 2 گواہیوں کا. تو پہلے یہ 2 گواہی کو ذکر کرنا، سیکھنا، سمجھنا ضروری ہے. اس کے بعد کیا کیا؟ پھر صلاۃ کا ذکر کیا، یعنی نماز کا ذکر کیا. پھر کیا ذکر کیا؟ زکوٰۃ کا ذکر کیا. پھر کیا ذکر کیا؟ حج کا ذکر کیا. پھر کیا ذکر کیا؟ روزوں کا ذکر کیا. سب سے اہم ترین جو چیز ہے وہ شہادتین ہے، 2 گواہی دینا. یعنی پہلے عقیدہ درست کیا جائے، عقیدہ پہلے درست کیا جائے، اس کے بعد دوسری چیزیں آئیں. اور بہت سارے لوگ پہلے عمل کی طرف جاتے ہیں اور عقیدہ درست ہوتا نہیں. اس کو نہیں سیکھنا. پہلے نماز سیکھو، مسجد میں پہلے آؤ، ٹھیک ہے، آنا ایک وسیلہ ذریعہ ہے سیکھنے کے لیے، لیکن پہلے نماز، صلاۃ ہی اور عقیدہ ہے ہی نہیں، لا الہ الا اللہ کو سمجھا ہی نہیں ہے. کتنے لوگ ایسے نماز پڑھنے والے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا کیا ہے. کفریہ اعمال بھی کرتے ہیں، کفریہ باتیں بھی ان کی زندگیوں میں ہیں. نماز پڑھ رہے ہیں نا، صلاۃ ادا کر رہے ہیں نا،
یہ لوگ کہتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ کو بعد میں رکھا ہے، پہلے کس کو رکھا ہے؟ عقیدے کو رکھا ہے، 2 گواہیوں کو۔ اس کو سیکھنا اہم ہے، بہت ضروری ہے، صلاۃ ادا کریں لیکن پہلے یہ۔ تو یہ 5 بات ہو گئی، جو اہم بات ہے وہ انشاءاللہ آئندہ درس میں ذکر کریں گے، جو ہمارے موضوع سے تعلق رکھتی ہے، آئندہ درس میں ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین تو ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما، اس پر غور کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔